ڈاکٹر سامی عامری عرب دنیا کے مشہور مصنف ہے، اور آج سے 3 سال قبل مجھے ان کی ایک کتاب ایک ساتھی نے دی، اور اس کے بعد پھر میں نے کچھ حصہ اس کتاب کا مطالعہ کیا، اور کافی عرصے تک وہ کتاب میرے پاس موجود رہی، لیکن میں اس کا مکمل مطالعہ نہیں کر سکا۔ ابھی آپ کے علم میں ہے، حالیہ جو ڈیبیٹ ہوئی ہے اس میں مسئلہ خیر و شر جو ہے اس کے حوالے سے کافی سوالات کیے جا رہے ہیں، اور لوگ چاہ رہے ہیں کہ اس سوال کا جواب ہمیں ملے۔ تو ڈاکٹر سامی کی جو یہ کتاب ہے یہ بڑی اہم کتاب ہے، اور میں نے جو کتاب اس حوالے سے مطالعہ کی، یہ 2 کتابیں مجھے کافی اہم لگی ہیں۔ ایک ہے فلسفہ نعمت و مصیبت، مولانا قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، سابق محترم دارالعلوم دیوبند۔ حضرت نے اس کتاب میں جس طریقے سے بنیادوں کے ساتھ سمجھایا ہے، جس طریقے سے وہ کتاب ایک ملحد کو آپ جواب دیتے ہوئے پیش کر سکتے ہیں اس کے اصولوں کو، اسی طریقے سے وہ کتاب میں نے محسوس کی ہے کہ ایک مسلمان اور ایک ایسا شخص جو دن رات قرآن و حدیث پڑھتا ہے اس کے لیے بھی نہایت مفید ہے۔ بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو وساوس کی صورت میں ایک پڑھے لکھے انسان کے سامنے بھی آتی رہتی ہے، تو وہ تمام چیزوں کا حل ہو جاتا ہے اور کافی حد تک شرح صدر نصیب ہوتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ دوسری کتاب جو میرے علم میں مفصل ہے ہر طریقے سے، خاص طور پر مسئلہ خیر و شر کے حوالے سے جو جدید شبہات کیے جاتے ہیں اس کے جوابات پر محیط ڈاکٹر سامی کی کتاب انتہائی جامع محسوس ہوئی۔ تو ہم نے ارادہ کیا کہ ہمارا جو میگزین شائع ہوتا ہے آگاہی فکر و نظر، اس میں اس کتاب کے اہم حصوں کو ہم شامل کریں۔ تو اس حوالے سے ہم نے اس کتاب کا دوبارہ میں نے مطالعہ شروع کیا، اور الحمدللہ اس کتاب کی تلخیص میں نے کچھ لکھی ہے، کوشش کی ہے اردو میں۔ تو بنیادی طور پر جو پوری کتاب کی آؤٹ لائن ہے وہ میں آپ کے سامنے مختصراً پیش کر رہا ہوں۔ چند نکات ہیں، چند اصول ہے جس کے ذریعے ہم اس مسئلے کو بنیادی طور پر سمجھ سکتے ہیں۔ اس میں دکتور سامی نے الحاد کی منطقی کمزوری بیان کی ہے، یعنی مسئلہ شر کے حوالے سے الحاد کی پوزیشن کتنی کمزور ہے۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ ملحد کے پاس شر کو شر کہنے کا کوئی اخلاقی جواز نہیں ہے۔ اگر کائنات محض مادہ ہے اور کوئی خدا نہیں، تو پھر یہاں جو کچھ ہو رہا ہے وہ صرف ایک حیاتیاتی عمل ہے، اسے برا یا ظلم نہیں کہا جا سکتا۔ شر کو برا تسلیم کرنا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ ایک اعلیٰ اخلاقی معیار یعنی خدا موجود ہے، جبھی تو سوال کیا جا رہا ہے، ورنہ تو اندھی اور گونگی اور بہری ایک ترتیب ہے، ایک نظم ہے، اور اس میں جو ہے وہ شر کے مظاہر پیش آ رہے ہیں، تو سوال نہیں بنتا۔ پھر اگر بے ہنگم کائنات ہے، اس کے پیچھے کوئی ڈیزائن نہیں ہے، کوئی قدر رکھنے والا نہیں ہے، تو پھر اعتراض بھی نہیں بنتا۔ اعتراض یقیناً کسی چیز پر ہے، کسی بنانے والے پر ہے۔ اگر کائنات بے شعور چل رہی ہے اور اس کے پیچھے کوئی چلانے والی ہستی نہیں ہے، تو پھر ملحد کے پاس اصولی طور پر سوال کرنے کا کوئی جواز نہیں۔ اسی طریقے سے یہ کتاب کی ابتدائی ابواب میں یہ ہمیں نظر آتا ہے کہ اس اصول کے گرد کتاب کے ابتدائی ابواب گردش کر رہے ہیں۔ اس کے بعد دکتور نے شرقی اقسام اور اس کی محدودیت پہ بات کی ہے کہ ہم جسے شر سمجھ رہے ہوتے ہیں لازمی نہیں کہ وہ شر ہے۔ انہوں نے اس اصول کو بیان کرنے کی کوشش کی ہے جو ہمارے اکابرین دیوبند نے بھی اپنی کتابوں میں وضاحت کے ساتھ نقل کی ہے۔ قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کا میں نے حوالہ دیا، انہوں نے بھی تفصیل کے ساتھ بات کو لکھا ہے کہ شر مطلق یعنی مطلق شر کا وجود کہیں بھی نہیں ہے۔ جو بھی ہم شر سمجھتے ہیں وہ اضافی طور پر کسی کے لیے خیر ہو سکتی ہے، اور کائنات میں خیر کا غلبہ ہے، یہ اصول ذہن میں رکھیں۔ جو شر ہے دیگر چیزیں ہیں اس کو ہم تغیر کہتے ہیں، شر کے مظاہر ہے، قدرتی آفات وغیرہ ہے، یہ ایک تغیر ہے، اور کائنات میں تغیر کائنات کا ایک حصہ ہے جو اس سے جدا نہیں ہو سکتا۔ اگر کائنات میں تغیر نہ ہو، دیکھیں تغیر ایک بنیادی چیز ہے، آپ اس مسئلے کو سمجھ سکتے ہیں۔ کائنات کا خاصہ ہے کہ اس میں چینجنگ ہو، تبدیلی آئے، اور اسی وجہ سے کائنات اور مادی اشیاء کی تمام چیزیں فنا ہو جاتی ہے۔ معدوم تھی ایک زمانے میں، ایک زمانے میں فنا ہو جائے گی۔ تو بات یہ ہے کہ بیماری اور یہ حادثات، یہ آسمانی مصائب و مصیبت، یہ تمام کی تمام چیزیں تغیر اور چینجنگ کا ایک حصہ ہے، کائنات کی نظم میں رکھا گیا۔ تو ہمارا یہ سوال ہے، جو لوگ آفات مصیبت کے بارے میں کہتے، سب سے بڑا سوال موت کے حوالے سے بنتا ہے، موت پہ سوال کرنا چاہیے،
وہ انسان کی یہ کائنات کی جتنی بھی مادی چیزیں ہیں، غیر حیاتی چیز ہو یا حیاتی ہو، اس میں جو فنا کا عمل ہے، جیسے حیاتیات میں موت کا عمل ہے، اس پہ سب سے بڑا سوال بنتا ہے، لیکن ملحدین اس پہ سوال نہیں کرتے۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ تغیر ہے، یہ اگر تغیر نہ ہو تو انسان، جن، کائنات کی تمام چیزیں واجب الوجود ہو جائے گی، نیسیسری بینگ ہو جائے گی، تو پھر کائنات کی تمام چیزیں خدا بن جائے گی، ایسا نہیں ہے۔ تو انسان کی حقیقت میں ہے تغیر۔ تو اس نقطے کو وضاحت کی ہے انہوں نے کہ کائنات میں اور خاص طور پر انسانی دنیا میں مطلق شر کا وجود نہیں۔ جو بھی ہم شر دیکھتے ہیں وہ کسی واسطے سے کسی کے لیے خیر بن جاتی ہے۔ مثال بڑی واضح ہے، زہر، آپ کو پتہ ہے بہت سی سانپ کے زہر ایسے ہیں جو دوائیوں میں استعمال ہوتے ہیں، اور اسی طریقے سے جو ایک چیز ہمیں مثال کے طور پر تیزاب ہے، بارود ہے، بہت سی چیزیں موجود ہیں، لیکن آپ کو پتہ ہے اس سے کتنا فائدے کا کام انسان لیتا ہے۔ تو اضافی طور پر جو ہم شر سمجھ رہے ہوتے ہیں وہ خیر ہوتی ہے۔ اس کے بعد انہوں نے، دکتور سامی نے اپنی کتاب میں انسانی عقل کی محدودیت پہ بات کی ہے کہ انسان ایک جز ہے، ایک جز کا علم رکھتا ہے اور خدا کل کا علم رکھتا ہے۔ ہم ایک تصویر کا چھوٹا سا ایک ٹکڑا دیکھ رہے ہوتے ہیں اور ہم پوری تصویر پہ اعتراض کر رہے ہوتے ہیں، تو خدا تعالیٰ مکمل ما لہا و ما علیہا، پس پردہ، پس منظر، اور اس سے پہلے اور اس سے بعد، سیاق و سباق سب کو جانتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی حکمت کو ہماری عقل پوری طرح اس کا احاطہ نہیں کر سکتی۔ تو کائنات میں کوئی چیز ہمیں مصیبت کی، شر کی نظر آ رہی ہوتی ہے تو ہم ڈائریکٹ سوال کر دیتے ہیں، اعتراض کر دیتے ہیں، حالانکہ اعتراض بنتا نہیں ہے۔ اگر مکمل حکمت کا اگر انسان کو ادراک ہو جائے تو پھر وہ سوال نہیں کرے گا۔ تو جس کا علم مکمل ہے اس کا احاطہ حکمت بھی مکمل ہے، اسے پتہ ہے کس چیز میں کیا حکمت ہے۔ یہاں پر ایک بحث چھڑی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی افعال ہیں اس کے پیچھے حکمت ہے کہ نہیں۔ یہ مصالح کہا جاتا ہے، یعنی اصلح للعباد کا مسئلہ یہاں پر چھڑا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے تمام افعال میں اصلاحیت ہے کہ نہیں۔ تو اکثر متکلمین یہ کہتے ہیں کہ اگر صلاحیت ہمیں سمجھ میں آئے یا نہ آئے لیکن موجود ہے۔ بہرحال تو یہ دکتور سامی نے اپنی کتاب کے تیسرے باب میں اس بات پہ تفصیلی بات کی ہے کہ انسان حکمت کا احاطہ کیے بغیر سوال کر رہا ہوتا ہے اور اشکالات کر رہا ہوتا ہے، چونکہ اسے علم نہیں ہے تو اس لیے اس کو اعتراض ہوتا ہے۔ تو اس کا حل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو کے بارے میں یہ تصور کرنا یا عقیدہ رکھنا، یہ استحضار رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس طرح وجود کلی رکھتا ہے، اپنے وجود میں مطلق ہے، مکمل پاور رکھتا ہے، اسی طرح اللہ کی ذات مکمل علم و حکمت بھی رکھتی ہے۔ ٹھیک ہے، اسی طریقے سے اگر کائنات میں شر کے مظاہر نہ ہو تو انسان کا ایک اختیار کا حصہ وہ سلب ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، انسان کی تخلیق کا مقصد ابتلاء ہے، آزمائش ہے۔ آزمائش اسی وقت ہو سکتی ہے جب دونوں طرح کے پہلو ہو، صرف خیر ہی خیر ہو تو انسان کی ابتلاء کا، امتحان کا کوئی مقصد نہیں رہے گا، ابتلاء امتحان ممکن ہی نہیں ہوگی۔ تو تخلیق انسانیت کا مقصد بھی ہے، جو فری ول ہے، اس کو آپ ول کہہ لیں، انسان کی کا اختیار ہے، اس کا بھی ایک بنیاد اسی پر ہے کہ انسان کو دونوں طرف کے مظاہر انسان کے سامنے رکھے جائیں اور کائنات میں دونوں طرح کی چیزیں رکھی جائیں۔ یہاں پر ایک اور نقطہ سمجھ لیں کہ کائنات میں اگر شر ہمیں نظر آ رہا ہے تو اس میں بنیادی طور پر انسان کے اپنے کرتوت ہوتے ہیں۔ قرآن میں بھی ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ تو انسان، اب دیکھیں دنیا میں کہیں اگر قحط پڑ رہا ہے، ملحدین اعتراض کرتے ہیں کہ فلاں افریقہ کے ملک میں قحط سے اتنے بچے مر گئے، تو آپ یہ بتائیں کہ قحط جو ہو رہا ہے اور اس میں انسانیت بھوک سے مر رہی ہے، اس کے پیچھے کیا مسئلہ ہے؟ تو پیچھے جو ہے وہ عالمی ہرکارے جتنے ہیں، عالمی جو معیشت کے ہرکارے ہیں، ان کا مفاد ہے۔ اپنے مفاد کے لیے انہوں نے ممالک میں جنگیں چھیڑی ہوئی ہیں، وہاں کے وسائل کو لوٹ رہے ہیں، غیر منصفانہ تقسیم ہے، انسان کا اپنا ظلم ہے۔ تو اس وجہ سے ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ خدا تعالیٰ نعوذ باللہ ظالم ہے، انسان کر رہا ہے اور انسان کو اس کائنات میں اختیار دیا ہے، اور اختیار دینے کے بعد آزاد نہیں، ایک کائنات آنے والی ہے جہاں انسان کو اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ تو جو ظلم ہو رہا ہے اس کے مقابلے میں چاہیے کہ ظلم کا ہاتھ روکیں۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ مظلوم بیچارہ کیوں مظلوم ہے؟ تو اس میں بہت سے عوامل ہیں۔
ٹھیک ہے، اس پر ہم انشاءاللہ اگلے سیشن پہ آپ سے بات کرتے ہیں کہ انسان پر اگر کوئی مصیبت آ رہی ہے، شر آ رہی ہو، تو 3-4 اس کے مقصد اس کی مصلیحت ہوتی ہے۔ کافر کو اس کی گناہوں کی کفر کی سزا بھی ہوتی ہے، گناہ گار کو گناہ کی سزا ہوتی ہے، دونوں کے لیے وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، تاکہ کافر بھی رجوع کا معاملہ کریں اور گناہ گار مسلمان بھی رجوع یعنی توبہ کی طرف آئیں، ایمان کی طرف آئیں۔ اسی طرح نیکوکاروں میں آتی ہے مصیبت آتی ہے تو اس میں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں آیا وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيُمْحِقَ الْكَافِرِينَ، اللہ تعالیٰ آزمائش کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کون سے میرے نیک بندے ہیں جو وقتی طور پر مفاد کے لیے اسے ایمان کی طرف آئے تھے یا جمے ہوئے ایمان پر، اور بہت نیکوکار لوگ ہوتے ہیں اللہ کے ولی، تو ان کا امتحان اس مقصد کے لیے ہوتا ہے تاکہ ان کے اجر کو رتبے کو بڑھایا جائے۔ تو ہمارے ہاں یہ ہے کہ جتنے انبیاء علیہ السلام تھے، خاص طور پر آپ علیہ السلام ہمارے آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان پر سب سے زیادہ مصیبت آئی، تکلیفیں آئی ہیں۔ تو ہم نے یہ اسوہ بھی دیکھنا ہے ایک مسلمان نے کہ ہم پہ کیا مصیبت آئی ہے، ان پہ مصیبت آئی ہے، تو کیا حق پر نہیں تھے کیا؟ اگر یہ اصول لے لیا جائے کہ شر کے آنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ کائنات میں ہمیں دھتکارا ہوا ہے، ہمیشہ یہ مطلب لینا درست نہیں ہے۔ تو ہم نے دیکھا نیکوکاروں پر سب سے زیادہ انبیاء علیہ السلام فی الاقرب فالاقرب جو ہوتے ہیں ان پر مصیبت آتی ہے۔ تو یہ کچھ ابواب کا خلاصہ ہے، امید ہے اس میں انشاءاللہ ہم دوسرا نیکسٹ ایپیسوڈ ہے اس پہ سیشن میں انشاءاللہ سے مزید بات